أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ پھر اعراب کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اعراب کا ٹاپک کتنا لے کے آئیں گے، اتنا لے کے آئیں گے کہ یہ آپ کو بالکل جانا پہچانا لگنے لگے گا. یہ ہے ال کے بغیر یعنی نکرہ، ٹھیک ہے، اور یہ ہے ال کے ساتھ. یہ ال کے آنے کی وجہ سے تنوین جو ہے سنگل حرکت میں چینج ہو جاتی ہے، جبکہ مثنیٰ، اور میں چھوٹا کر دوں، آپ سب لوگ اپنی اسکرین پہ بڑا کر کے دیکھ لیجیے گا. مثنیٰ اور جمع میں آخر میں کوئی چینج نہیں آتا، اعرابی حالت میں کوئی چینج نہیں آتا. ہمیں بس یہ دیکھنا ہوتا ہے اگر شروع میں ال ہے تو معرفہ ہے، اور اگر ال نہیں ہے تو نکرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بیچ بیچ میں ایڈ کرتی رہوں گی کہ جس سے آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو. تو صرف 3 کالم ایسے ہیں جس میں تنوین یعنی واحد مذکر، واحد مؤنث اور جمع مؤنث، ان 3 کالم، ان 3 رو میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ تنوین ہے. تو یہ تنوین کیا ہوتی ہے؟ سنگل حرکت میں چینج ہو جاتی ہے اگر ال کے ساتھ آتا ہے، اور باقی سمپلی ایڈیشن ہے. باقی 3 کالم میں یعنی مثنیٰ مذکر میں، جمع مذکر میں اور مثنیٰ مؤنث میں سمپلی بس شروع میں ال ایڈ ہو جاتا ہے. آج اسم جب اس حالت میں ہے، جو اوپر کا کالم ہے، ٹھیک ہے، جو اوپر کا کالم ہے، اس حالت میں آپ اسم ہیوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم اس کی لائٹ یعنی کس طرح سے یہ ہلکا ہوگا اس کا اعراب وہ دیکھیں گے. ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اعراب کا ہلکا ہونا یا بھاری ہونا صرف پہلی ٹیبل سے ہی ریلیٹڈ ہے. جیسے ہی اس اسم کے اوپر ال آ گیا، اب یہاں پہ اعراب کے ہلکا ہونے کا سوال ختم ہو گیا. چلیں اس کو لکھ لیں، آپ لکھیں اعراب، لکھیے اعراب کے ہلکا ہونے کا تعلق صرف نکرہ اسما کے ساتھ ہے. ایک منٹ میں آپ لوگ لکھ کے پین پھر واپس رکھ دیں. اعراب کے ہلکا ہونے کا تعلق، یہ میں یہاں پہ دکھا دوں، دیکھیں اعراب کو ہلکا کرنا. اعراب کے ہلکا ہونے کا تعلق نکرہ اسما کے ساتھ ہے. صرف لگا لیں، وہاں صرف لگا لیں. مطلب جیسے ہی اس کے پہلے آپ ال دیکھیں گی تو اب اگر میں پوچھوں کہ اس کا اعراب آپ ہلکا کریں تو آپ کہیں گی کہ اس سے ہلکا اعراب کرنے کا یہاں سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، کیونکہ یہ اسم تو ال سے شروع ہو رہا ہے. میں صرف اس ٹیبل کو بڑا کرتی ہوں. اب یہ ٹیبل ہمارے پاس اس وقت اگر میں ایڈٹ کا وہ کرتی ہوتی تو میں اس کو یہاں پہ کراس آؤٹ کر دیتی اس وقت، جس سے آپ کو اچھی طرح، شاید میں PDF جب آپ کو بھیجوں تو وہاں پہ اس کو کراس آؤٹ کروں گی. اس کراس آؤٹ کا مطلب صرف یہی ہے کہ اعراب کو ہلکا کرنے کے ٹاپک میں نیچے والی ٹیبل کا کوئی کام نہیں ہے، صرف اوپر کی ٹیبل پہ ہی ہم فوکس کریں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اعراب کو ہلکا کیسے کرتے ہیں. پہلے میں یہاں ایکسپلین کر دوں. آپ کو پتا ہے کہ اسم کے آخری حرف کی حرکت یا آواز یہ اس اسم کا اعراب بتاتی ہے. اب یہ مسلمن ہے جس کا کہ یہ ہیوی اسم ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں ہلکا کرنا ہے. اس کو ہلکا کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ تنوین ہٹا کے آپ پیش لگا دیں. دیکھیں جب میں نے آپ کو شروع میں اسم کی پہچان بتائی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ آخر میں تنوین ہو یا شروع میں ال ہو، لیکن بہت سارے اسم ایسے ہیں کہ نہ تنوین آ رہی ہے نہ ال آ رہا ہے نا. ایسا بھی جب تک، جیسا کہ میں نے کہا کہ جب تک آلویز یا نیور کا ورڈ میں یوز نہ کروں، آپ نہ کہیں لکھیں گی اور نہ کہیں سوچیں گی. وہ ایک پہچان تھی، اس کے بغیر بھی اسم ہوگا، ال بھی نہیں ہوگا
اور تنوین بھی نہیں ہوگی، پھر بھی وہ اسم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کا اعراب ہلکا ہے. کیسے کہ اب مسلمن کی آپ تنوین ہٹائیں اور اس کو بولیں مسلمو، تو یہ تو اسم ہی ہوا، لیکن نہ ال دکھ رہا ہے اور نہ تنوین دکھ رہی ہے. اسی لیے شروع میں جب آپ نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا اور کچھ لوگوں نے لکھا کہ ال یا تنوین ضرور ہوگا، تو ہمیں ضرور یہاں نہیں لگانا ہے کیونکہ اس کے علاوہ بھی اسم ہوں گے. ٹھیک اسی طرح مسلمن کی کو ہلکا کریں گی آپ، اس کی تنوین. آپ ایک پوائنٹ دماغ میں رکھ لیں، جب بھی آپ پوری گردان پڑھتی ہیں تو آخر میں آپ کو نون کی ساؤنڈ آتی ہے، غنہ، نون کا غننے کی ساؤنڈ آتی ہے، مطلب مسلمن، مسلمن، مسلمن. اسی طرح دیکھیں مسلمانی، آخر میں نہ آیا نا آپ کو، مسلمینی، مسلمینی. اسی طرح مسلمون نہ آیا، مسلمین، مسلمین. پھر اسی طرح مسلمتن، آخر میں نہ کی ساؤنڈ آئی. بس اسی نون کی ساؤنڈ کو آپ ہٹائیں اور آپ کا اعراب ہلکا ہو گیا. اس نون نے اس کو ہیوی کیا ہوا تھا. تو یہ مسلمن سے مسلمو، اچھی طرح سمجھیے سب لوگ، کیونکہ آگے جب ایکسرسائز آئے گی تو آپ ہی لوگ کریں گی، میں نہیں کروں گی. مسلمو، مسلمہ، مسلمی. چلیں اسپیلنگ بتا دیں. انیس گروپ 4 کی پلیز یہ بتائیے کہ جب مسلمہ کا اعراب ہلکا ہوگا، مسلموں کا اعراب ہلکا ہوگا تو کیا اس کی اسپیلنگ ہوگی؟ میم اس میں آخری جو میم ہے اس کی تنوین ہٹا کے سنگل پیش لگا دیں گے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، ویری کنسائزڈ اینڈ بہت ہی اچھا آنسر. اور مسلمن کی کیا ہوگی؟ اس میں بھی میم ڈبل حرکت ہے تو وہ سنگل زبر اور آئی تھنک الف بھی ہٹ جائے گا. مطلب اب آپ کو ڈاؤٹ ہے کیا اس میں؟ نہیں میم، تنوین کی وجہ سے ہی وہ الف ہے، تو وہ جو کہ جی تنوین ہاں، ہٹ گئی تو پھر وہ بالکل سنگل ہو بالکل. جائے گا. ہاں تو آئی تھنک نہ کہ وہ الف ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو بس بولیں کہ جب زبر آئے گا، جیسے ہی زبر آیا تو الف، کیونکہ الف آیا ہی تھا تنوین کی وجہ سے، تو جب تنوین گئی تو الف بھی گیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہے ان کی تنوین کی الف سے دوستی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساتھ نہیں چھوڑتے. تنوین کی نصب کی حالت میں الف سے دوستی ہے، جیسے تنوین آتا ہے الف کو لے کے اور جاتا ہے الف کو لے کے. تو یہ کیا اس کی اسپیلنگ کیا ہو جائے گی انیس؟ میم اس آخر کا کی بس بتا دیں، آخر کا بتا آخر دیں. میں صرف میم زبر ما ہوگا، مسلمہ. جی ہاں، میم زبر ما، بس ایسا ہوگا، ماں نہیں ہو جائے گا نا، ماں. بالکل آپ نے صحیح بولا، میں تھوڑا اور اس کو میں سوچ رہی تھی کہ کلیئر ہو جائے لوگوں کو. تو یہ صرف میم زبر رہے گا، الف نہیں رہے گا. وہ جی کیوں نہیں میم. رہے گا میں ابھی آگے بتا دیتی ہوں، اگلے ہی 2-3 ورڈ کے بعد آ رہا ہے. جر کی بھی بتا دیں، آپ ہی بتا دیں جر کی کیا اسپیلنگ ہوگی آخر میں. جر میں بھی میم اس کی ڈبل جو زیر ہے وہ ہٹ کے سنگل کر دیں گے، مسلمی. بس مسلمی. تو یہ ہو گیا مسلمو، مسلمہ، مسلمی، ہے نا؟ جی میم. تو یہ سب کو یہ کلیئر ہو گیا کہ ہلکا اعراب جب ہوگا تو یہ ساؤنڈ ہے. جی ایک مجھے کوشچن پوچھنا تھا. السلام علیکم. کہ جب یہ تنوین ہٹ جائے گا اور پھر الف بھی اس کے ساتھ ہٹ جائے گا، تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ لائٹ والا مسلمہ ہے یا جو نارمل مسلمہ ہوتا ہے وہ مسلمہ ہے؟ نارمل حالت میں تنوین کے ساتھ آ رہا ہے، یا تو یہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے یا ال کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نیچے والا. صحیح صحیح. اب اگر یہ نارمل حالت میں کیا ہے، یہ تنوین، یہ دونوں حالتیں نارمل حالت ہے. ابھی تو ہم اعراب ہلکا، تو یہ تو اسپیشل حالت ہو گئی نا کہ اب اعراب ہلکا ہو رہا ہے. دس از اسپیشل کنڈیشن. ٹھیک ہے، نارمل حالت آپ کی یہی ہے اسم کی، یہ دونوں. کلیئر؟ اچھا ٹھیک ہے، اب صحیح. اگر آپ کو مسلمہ صرف دکھتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا اعراب ہلکا ہے، کیونکہ نہ اس پہ تنوین ہے اور نہ اس پہ ال ہے. صحیح ٹھیک ہے، صحیح. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے. جی چلے بالکل، جزاک اللہ خیر. بھیا کی. چلے انیس آپ ہی سے کرواتے ہیں. یہ دیکھیں مسلمہ. اچھا مجھے پہلے ایکسپلین کریں، مثنیٰ میں اعراب ہلکا کرنے کی صورت میں نے کیا بتایا کہ ساری ہمیں یہ نون کی ساؤنڈ ہٹانی ہے. اب یہاں پہ ہمیں وہ ساؤنڈ ہٹانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس نون کو ہٹانا ہوگا. امید ہے کہ میں نے کسی کلاس میں اس نون کو بولا ہو کہ ان نون کو نون اعرابی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ نون جو ہے یہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے. یہ دیکھیں اوپر مسلمو تھا, اس کو مثنیٰ بنانے کے لیے آنی کی آواز ایڈ کی گئی تھی. یہ نون ایڈیشنل نون ہے, یہ اس لفظ کا حصہ نہیں ہے. تو ان نون کو چاہے وہ مثنیٰ کے ہو چاہے وہ جمع کے, آپ کو جو نیچے دکھ رہے ہیں یہ سارے 6 نون یہاں اور مثنیٰ مؤنث کے 3 نون, تو ٹوٹل یہ 9 نونز جو ہیں وہ نون اعرابی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ نون اعرابی کہلاتے ہیں. یہ اعراب کے نون ہیں, اعراب کی وجہ سے یہ نون آئے, یہ اس لفظ کا حصہ نہیں تھے. یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ ڈوئل ہے اور جمع ہے, اس کے لیے یہ اعرابی نون آئے تھے. تو ان نون کو بس ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے میں یہاں دکھاؤں تو زیادہ کلیئر ہوگا. یہاں میں نے بنایا ہے تو لائن سے اسی سے کرتے ہیں. اوپر سے میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ تھوڑا آپ سوچیں, یہاں پہ تو فوراً دکھ جائے گا تو پھر سوچتے نہیں ہیں ہم. تو چلیں یہ دیکھیں جو بھی ہم لوگوں نے کیا ہے وہ یہ ہے, آپ دیکھ لیں کہ تنوین کے ساتھ الف چلی گئی, اور یہ ہے اسپیشل حالت میں مسلموں, یہ ہے ہلکے اعراب کے ساتھ. اب مسلمانی میں آپ دیکھیں اوپر نارمل حالت ہے اور نیچے اسپیشل حالت ہے, یعنی اس کا اعراب ہلکا ہے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ یہ سارے نون اعرابی غائب. تو آپ کو نون اعرابی والے اسما کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نون کو بس ہٹا دینا ہوگا. اب اگر آپ نے اب یہاں پہ یہ دونوں دیکھیں, میں چھوٹا کرتی ہوں, یہ دیکھیں یہ اگر آپ اس الف کو نہیں ہٹائیں گی, سپوز آپ بھول گئی اور آپ نے صرف جیسے پیش کی تنوین ہٹائی ویسے زبر کی تنوین ہٹا کے الف کو چھوڑ دیا, اب آپ کا اعرابی حالت ہلکے میں واحد جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ مثنیٰ بن جائے گا. یو گوٹ دا پوائنٹ؟ آپ کو پتہ کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اگر آپ تنوین کے ساتھ الف نہیں ہٹائیں گی تو آپ کا واحد مسلم, ایک مسلم وہ بن جائے گا, اس شکل کا 2 مسلمان بن جائے گا. آپ لکھ رہی ہوں گی ایک مسلمان اور پڑھنے والا سمجھے گا 2 مسلمان, کیونکہ ہلکے اعراب میں مسلمانی کی یہ شکل ہے مسلمہ. ٹھیک ہے, اور اسی طرح مسلمینی, تو یہ نون ہٹا تو یہ بن جائے گا مسلمئی, اور یہ مسلمئی. یہ اعراب ہلکے ہیں, آپ قرآن کی تلاوت میں آپ کو یہ ملے گا. اگر اب آپ غور کریں گی تو آپ کو اس طرح کے الفاظ ملیں گے, اور اگر نہیں ملیں گے تو میں بھیجوں گی. اسی طرح جمع کو دیکھیں, ہمیں لگتا ہے کہ میں آگے جب کوشچنس آئیں گے, جب آیتیں ہم لے کے آئیں وہاں پہ میں آپ لوگ کو بلاؤں گی جلدی جلدی. یہاں پہ بھی دیکھیں مسلمون, تو یہ ہمارا نون ہٹا تو یہ مسلموں, اور آپ کو پتا ہے واو ساکن کے بعد الف آ جاتا ہے, تو یہ ایڈیشنل ہے, ایڈیشنل جس کو کہتے ہیں نا الف زائدہ. تو یہ مسلموں, یہ الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے یہاں پہ. تو یہ ہے مسلموں, نون ہٹ گیا, اعرابی نون سب جگہ سے ہٹ گئے, اور یہ واو ساکن کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ الف زائدہ آ گیا, اور آپ کا یہ بنا مسلموں. اور اسی طرح نون اعرابی یہاں سے ہٹا اور یہ بنا مسلمی, اور یہ بنا مسلمی. اب تجوید کی ٹیچر آپ کی اتنا زیادہ آپ کو فتحہ دمہ کسرہ سب پہ اتنا آپ کو کہتی ہیں کہ آپ خیال کریں, وہ صرف اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں یہ مسلمئی, تو یہ 2 مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, اور آپ نے اس زبر کو زیر سے چینج کر دیا مسلمی, تو یہ بہت ساری مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنی بڑی مسٹیک ہو جا رہی ہے. ذرا سا اگر ہم مد اصلی کی مسٹیک کر رہے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ ہے, آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ مد اصلی کی, اور یہاں پہ بھی اگر ہم نے زیر زبر کی غلطی کی تو ہماری یہ نمبرز ہماری چینج ہو رہے ہیں, 2 کی جگہ پہ جمع آ جا رہا ہے. مسلمئی صرف میم کے اوپر زبر یہاں پہ ہے, دیکھیں اوپر آپ, اور یہاں میم کے نیچے زیر, صرف یہ ڈیفرنس ہے ان دونوں شکلوں میں, یہ جمع کا ہے اور اوپر والا. تو انشاءاللہ جب آپ گرامر کریں گی تو دیکھیں گی کہ آپ تجوید کی غلطیوں سے بہت زیادہ بچنے لگیں. واحد مثنیٰ کا آپ جو ہے اس کا اعراب ہلکا کر دیجئے. جی میم, اس کا تنوین ہٹ جائے گی اور ایک پیش رہ جائے گا, مسلماتو. ہاں, بس ہم کو 3 الفاظ دیں آپ پوری لائن کا, واحد کا. مسلماتو, مسلماتا, مسلماتی. بس اتنی سی بات تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ طریقہ تو سب سن ہی چکے ہیں, بس یہ
ہلکے اعراب کی صورت میں اس کی شیپ ہو جائے گی مسلمتو، مسلمتا، مسلمتی. ویری گڈ انیس، جزاک اللہ خیر. انیقہ گروپ 3 یہ بات کریں گی مثنیٰ کا اعراب ہلکا، مثنیٰ مؤنث کا. اس کا مسلمتا، مسلمتئی، مسلمتئی. ویری گڈ. آپ ہیں کون؟ انیکا گروپ 2 سے. جزاک اللہ انیقہ، جزاک اللہ، ایک دم صحیح بتایا آپ نے. مسلمتا، مسلمتئی، مسلمتئی. ٹھیک ہے، خوب لین کو خوب واضح کریں انشاءاللہ سب لوگ. تو بہت ہی اچھا بتایا آپ نے انیقہ. اس سے لگ رہا ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے انیقہ؟ جی آ رہا ہے جی آپ کو؟ الحمدللہ، جی جی الحمدللہ. جی رباب آپ پلیز لاسٹ لائن کا اعراب ہلکا کر کے صرف ہم کو 3 الفاظ دیں. مسلمہ، 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 مسلمہ. ہم نے کیا بتایا تھا؟ جو تنوین والے الفاظ ہیں ان کی صرف تنوین کو ہلکا کر دیں. مسلمات، مسلمات، تنوین کو ہلکا کریں، مسلمات، ایک پیج کو چھوڑ دیں. جی ہاں، ایک پیج چھوڑیں. مسلمات، مسلماتی، مسلماتی. ویری گڈ. کلیئر ہو گیا؟ اب کبھی بھولے گا جی نہیں. نہیں. جو بھی تنوین والے 3 کالم آپ کے تنوین کے ہیں، سب لوگ بہت غور سے سن لیں. فرسٹ، فورتھ اینڈ لاسٹ، یہ 3 رو آپ کی تنوین کی ہیں. تنوین چینج کر کے سنگل حرکت لگانی ہے، بس یہ کرنا ہے. تنوین کو ہٹا کر ایک حرکت چھوڑ دینی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ، تھرڈ اینڈ ففتھ رو یہ نون اعرابی اس کے ساتھ ہے، ان کے صرف آپ کو یہ نون اعرابی ہٹا دینے ہیں. یہ کام کرنا ہے، ایز سمپل ایز دیٹ. مطلب کچھ ایسا کوئی مشکل ہے نہیں، اور جو بچا ہے وہ ہے. اور بہت کیئرفل رہنا ہے یہ کرتے وقت، ورنہ آپ ایک کالم سے دوسرے کالم میں جمپ کر جائیں گے. اب یہ ان سلائیڈز کو میں، چونکہ آپ کر ہی چکی ہیں تو آپ بعد میں دیکھ لیجئے گا. میں یہ دیکھ لیجئے آپ لائن سے ایسے چل رہی ہیں. یہ دیکھیں تنوین کے ساتھ تھی، یہ تنوین بس ہٹ گئی، یہ نون اعرابی ہٹ گیا، اور یہ یہاں پہ تنوین پھر ہٹ گئی. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے ہمارے اعراب ہلکے. یاد رکھیں اعراب ہلکا کرنے کا سوال ال والے الفاظ کے ساتھ مت کیجیے گا. کلاس ہم اپنی ختم کرتے ہیں. آپ کا کوئی بھی سوال ہوگا لیسن کے متعلق تو آپ مجھے وائس میسج کریں، اور سوال اگر لگے گا کہ آپ کا سوال دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں شیئر کریں گے، ورنہ آپ کو ہم جواب دیں گے. کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.